شہادت شہزادی کونین مادر حسنین بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ شہادت کی مجلس ہے سورہ مبارک کوثر کا کہ یہ پہلی آیت سے کچھ معروضے کر رہا۔ سیرت بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ یہ یاد رکھو کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں مادر حسنین کا ہے۔ میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں کہ تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی بدلنے کے لیے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ سارے علماء، سارے ذاکرین، سارے مجتہدین، سارے مرجع جانتے ہیں، سب کا یہ کہنا کہ مرکز جو ہے اسلام کا وہ بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا، کہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف ہم سب کے لیے ایک درس تھی۔ اللہ کا یہ اعلان کہ ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا اور اس طرح عطا کیا۔ کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا، کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی بلکہ شہزادی کونین سے۔ اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن دنیا میں آئے 15 رمضان کو مدینہ منورہ میں، وہاں سے یہ اولاد بی بی زہرا چلی۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، کہ نسل رسول، جنریشن آف اور پروفٹ کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں چلی، لڑکے سے نہیں چلی۔ پھر بولا لڑکے سے، عام ساری امت کی جو نسل چلتی ہے وہ لڑکے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے چلی۔ مقام بی بی زہرا دی، کوئی بتا ہی نہیں سکتا مقام بی بی زہرا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ شہزادی کونین کا مقام کیا ہے۔ اللہ جانے یا معصومین جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقام بی بی زہرا کیا ہے۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے شہزادی کونین کہ نور فاطمہ کو، نور بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کو اللہ نے حجابات میں رکھا تھا، پردوں میں رکھا تھا۔ اور معراج پہ جب اللہ کا رسول گیا تو خاص طور پہ سرکار کو اوپر بلا کر 2 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز عطا کی۔ حکم ولایت امیر المومنین کا دیا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور نور شہزادی کونین عطا کیا۔ آپ سوچو کہ کتنا مقام ہے شہزادی کا اللہ کی نگاہ میں۔ کئی روایتیں ہیں لیکن میں سب کو چھوڑ رہا، سیرت بی بی زہرا پہ آ رہا کہ بی بی زہرا کے اوپر جو مصیبت آئی، جو ظلم ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کی شہادت کے صرف 3 دن کے اندر، جسٹ 3 days کے اندر، اسلام ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ جس دروازے پہ، میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا آپ کو، تھوڑے کہ اس وقت وہ 75 دن میں بی بی گئیں کیسے شہادت ہو گئی، صرف 18 سال کا سن۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی ہے، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اس کے اوپر ایسا ظلم کر دیا کہ آج تک بی بی کا گریو کا، کل میں نے بتایا کہ قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، ریل قبر کہاں ہے بی بی کی۔ 3 جگہ، جیسے کل میں نے بتایا کہ 3 جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ آج ہم سب سو رہے کہ 3 دن کے اندر یہ سارے وہ مسلمان، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا دروازہ ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی صبح نماز کو جانے سے پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے۔ اس شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہے اور سلام کر کے بول رہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ مادن رسالہ۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں میری بیوی کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے، مدینے میں داخل ہوتے تھے، تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے دروازے پہ جا کے سلام کر کے بولتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ یہ بہت عجیب سلام ہے دوستو۔ یہ سلام، یہ وہ جملے جو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے۔ تم یہ سلام روز پڑھ سکتے، روز پڑھنا،
اپنی مصیبتوں کو دور کرنے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے، معصومین سے قریب ہونے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں روز یہ سلام کرنا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے، اس کو اپنی زبان پہ دہراؤ. اس کے بعد دیکھو کہ اس سلام کا تم کو اجر کیا ملتا، اس سلام سے تمہارے پرابلمز کیسے سالو ہوتے. گھر سے نکلتے وقت تم سلام کر کے نکلو، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. تمہارے ذہن میں یہ تصور رہنا کہ میں شہزادی کونین کو اور آل رسول کو اور پورے بیوی کے بچوں کو اور مولا کو میں سلام کر رہی یا سلام کر رہا. when you leave your house in London، جب لندن سے نکلو، اپنے گھروں سے نکلو، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کام کے لیے، کوئی مقصد کے لیے نکلو، تو روزانہ یہ شعار بنا لو. اور تم کتنی دیر ہو رہی، ہارڈلی سیکنڈ سے، فیو سیکنڈ سے تم کو یہ بولنا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بولو اور باہر نکلو. اس کے بعد دیکھو کہ اجر عظیم کیا ملتا، کتنے تمہارے پرابلم سالو ہو سکتے، کتنے تمہاری مصیبتیں سالو ہو سکتی اس سلام کے ذریعے. تو یہ سلام، اور جب گھر میں داخل ہو تو جس سے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول سے، آپ سوچو کہ جو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، کتنی برکت ہوگی اس میں، کتنی برکت ہوگی. انسان سوچے تو ہے، نہیں سوچے تو کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بہت چھوٹی سی چیز دے رہا ہوں، پریشانیوں سے بچ جاتا کہ جب اہل بیت رسول کو سلام کرتا. اور ایسا سلام کھڑے رہ کے بولا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. عجیب سلام ہے جس میں پورے معصومین آ جاتے اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا رسول جو جملے بولا وہ جملے تم بول رہے، کچھ نہیں ہے تو برکت تو ہے. دوبارہ شہزادی کے دروازے پہ، کیا یہ مسلمانوں کو پتا نہیں تھا؟ مسلمانوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کس کا دروازہ ہے؟ سب معلوم تھا. 10 سال مدینے میں رہے، 10 ایئرز، سب جانتے کہ مقام بی بی کیا ہے. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. سارے پورا اسلام، پورا معاشرہ، پورا مسلمان جانتا ہے کہ مقام بنت رسول کیا ہے. یہ وہی بی بی ہے کہ اسلام پہ وقت آیا تو میدان میں بھی آئی، کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے مباہلے میں آئی، اور بار بار اللہ کا رسول کہہ رہا، مقام بی بی فاطمہ کو بتا رہا. کیا کہ اب سوچو کہ اتنا احترام کہ آتی ہے شہزادی تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا ہے. رسول جس کے لیے کھڑا ہوئے اس کا نام فاطمہ ہے، اس بی بی کا نام فاطمہ ہے. جس کے لیے اللہ کا رسول کھڑا نہیں ہو رہا، پوری نبوت کھڑی ہو رہی ہے. پوری نبوت، 1,24,000 نبی جس کے لیے کھڑے ہو جائے اس کا نام فاطمہ ہے. اور اللہ کا رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتے. تو مرضی الہی یہ ہے، مرضی پروردگار یہ ہے کہ میری کنیز آئے تو میرے حبیب تم کھڑے ہو جاؤ. اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتا. صاحب ما ینطق عن الہوا ہے. اللہ کا رسول کا کھڑا ہونا یہ اللہ کا حکم الہی ہے، مرضی پروردگار. اللہ یہ چاہتا کہ فاطمہ کے مقام کو دنیا جانے کہ مقام فاطمہ کیا ہے. کیا مقام ہے بی بی کا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں. آپ سوچو کیا مقام ہے میری شہزادی کا. کیا مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم ہے. پھر کیوں آئے؟ پھر آ کے انہوں نے دروازہ کیوں جلایا؟ اور دروازہ یہ کوئی، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کوئی مجھ سے ریفرنس چاہتا ہے، میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ روایتوں سے نہیں پڑھ رہا، بلکہ تمام مسلمانوں کی روایتوں سے پڑھ رہا. I can give you the proof. 8-10 بکس کا. آج کوئی بولے، کوئی ڈینائی کرے کہ نہیں جلا، جو بولنے والا جھوٹ بول رہا. شہزادی پہ سب سے بڑا ظلم ہوا. میں بہت بند الفاظ میں بولا اس لیے کہ اہل بیت چینل لندن سے یہ مجلس ہے لائف، پوری دنیا مجھے سن رہی، ہر مذہب و ملت کا آدمی سن رہا. میں بہت پیار اور محبت سے بغیر نام لیے کسی کا بول رہا، مجھے نام لینا بھی نہیں. آپ خود جا کے تاریخ میں دیکھو، 10 آدمی تھے. 10 کیوں آئے تھے دروازے پہ؟ امام علی کو بلانے. اور روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی کونین ابھی مساحت پہ نہیں آیا، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے آئی. کہا بھی ابو الحسن نہیں آ سکتے. تو اس ظالم نے کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا. اس وقت شہزادی کونین نے یہ کہا کہ تو جانتا ہے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے معصوم بچے ہیں. اس کے بعد اس ظالم نے آگ کو لگا دیا.
اور تازیانہ بلند کیا. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. یہ ظلم ہوا بیوی پہ. بیوی بے ہوش ہو گئی, شہزادی بے ہوش ہو گئی, انکانشیس ہو گئی. 18 سال کا. آج کی مجلس اسی طرح جائے گی. روتے ہوئے مجلس سنو, روتے ہوئے میری شہزادی کا, اس لیے کہ اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا غم. میں بار بار بول رہا لندن والوں, بار بار یہ جملہ بول رہا کہ پلیز یہ مارننگ ڈیز ہے, ریڈ یلو پنک, یہ کوئی ایسا لباس نہیں پہننا ان دنوں میں, مارننگ ڈریس پہننا. بچے, میں صرف ایک ہی خواہش کر رہا ماؤں سے کہ بچوں کو بتاؤ کہ یہ بیوی کے غم کے ایام. اتنا, میرے جملے کو سے سنو, اتنا شہزادی کا غم بناؤ کہ جیسے دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے, یزید حسین کا قاتل ہے, سب کو پتا ہے, اسی طرح مادر حسین کی اتنا ذکر کرو, اتنی مجلسیں کرو, اتنا ماتم کرو, اتنا غم کرو کہ دنیا پوچھے کہ کس نے رسول کی بیٹی کو قتل کیا. جو نقاب پہنا ہوا ہے قاتل, اس کا نقاب بے نقاب ہو جائے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اتنی شدت کے ساتھ بیوی کا غم کرو کہ پوچھیں وہ لوگ کیا رسول کی ایک لوٹی, کتنے لوگوں کو نہیں معلوم آپ مسلمانوں کا, پوچھیں who is killed بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. تو تاریخ کے میرے ایک ریفرنس میں آپ کو دے سکتا مسلمانوں کی کتابوں سے کہ کس ان کے نام موجود ہے. ایون گوگل کرو اور اس میں بولو who has killed بی بی زہرا. میں نہیں بولتا, دیکھو کیا نام آتا, دیکھو کیا نام آتا. اسے زیادہ کیا بولوں, بند الفاظ میں بول رہا. تو یہ ذمہ داری ہے. یہ اگر کوئی بیوی کے غم کو چھپائے گا یا تم ایزی لوگ ہیں تو ایک سٹیج آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے. اسی لیے آج تک شہزادی کونین کی شہادت کے جب ایام آتے تو کیلنڈرز میں وفات فاطمہ لکھا جاتا, which is wrong. میری شہزادی کی وفات نہیں ہوئی. وفات کس کو بولتے؟ وفات یعنی نارمل ڈیتھ. وفات یعنی نارمل ڈیتھ. بخار آ گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, کوئی بیمار ہو گئے, انتقال ہو گیا, وہ وفات ہے. یہ شہادت ہے. بی بی زہرا کی نارمل ڈیتھ نہیں ہے. میری شہزادی کی نارمل ڈیتھ 18 سال کا سن تھا. بی بی کی نارمل ڈیتھ نہیں ہے, بخار سے نہیں ہوئی, بلکہ شہادت ہوئی. اور شہادت عظما ہے, سب سے بڑی شہادت ہے. اتنی بڑی شہادت کہ بیوی ختم ہو گئی اس میں. ظلم عظیم, ساری ریبس ٹوٹ گئی تھی. پیٹ میں ان کا بچہ شہزادہ محسن شہید ہو گیا تھا. بیوی اسی میں شہید ہو گئی. بیوی بے ہوش ہو گئی, انکانشیس ہو گئی. ان لوگوں نے امام علی کے گلے میں رومال ڈالی, اللہ اکبر, اور مولا کو دربار میں لے کر چلے گئے. میری طرف دیکھو, میں ایک ہسٹری بتا رہا, ہسٹری. پھر بیوی کو ہوش آیا. پہلا جملہ یہ پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ تو کہا بیوی گلے میں رومال ڈال کے. کنیزوں نے کہا, حافظہ لوگ جو تھے, بچے رو رہے, آپ امیجن کرو کیا منظر تھا. کہا کہاں ہے ابو الحسن؟ کہا دربار میں لے کر گئے. دربار میں بیوی اٹھی سہارے کے ساتھ, اٹھ کر سر پہ چادر ڈالا, ہاتھ میں لکڑی لے لی. اب میری طرف دیکھ, میں نے کل کہا تھا کہ بی بی شہزادی کا جو دروازہ, جو گھر ہے اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے. سیدھا بی بی اندر سے مسجد جا سکتی تھی, اندر سے مسجد نہیں گئی. اندر سے مسجد نہیں گئی, بلکہ شہزادی کنیزوں کے ساتھ گھر سے باہر آئی. مدینے میں بی بی کا دروازہ باہر ہے, ایک اندر ہے. جو اندر ہے وہ مسجد کی طرف کھلتا ہے. میری طرف دیکھو پلیز. اور جو باہر ہے وہ روڈ پہ جو راستہ جیسے باہر سے دروازے ہوتے, بی بی کا دروازہ باہر کھل رہا. بی بی اپنے دروازے سے باہر آئی. اندر سے کیوں نہیں گئے, باہر سے کیوں آئی؟ اندر سے جاتی تو چند ختم ہو جاتی. ٹوٹل انجرڈ ہے فاطمہ. جو تکلیف ہے بی بی کو, جو آپ سوچو, ربس کے ٹوٹنا, بچے کا شہید ہونا. ایک نارمل لیڈی رہتی سیدھا بستر پہ چلے جاتی. نارمل لیڈی رہتی سیدھا بولتی مجھے بیڈ پہ لٹا دو, میں اٹھ ہی نہیں سک رہی. اور صحیح بات ہے, بیوی کے شہزادے کا شہید ہونا,
نارمل ہوتی تو بیڈ پہ، لیکن آپ دیکھو بیوی کا جذبہ کیا، وہ سیکریفائس کیا، وہ ایثار کیا ہے اسلام کے لیے، اور کیسے امام علی کی ولایت کو پروٹیکٹ کیا ہے، کیسے اسلام کے لیے بیوی نے جان دی ہے، کیسے بیوی نے کام کیا، اتنی انجرڈ ہونے کے بعد اٹھی سہارے کے ساتھ، اندر سے نہیں گئی۔ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، ہر ان کا عمل حجت سے خالی نہیں، ہر عمل کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ بی بی چادر اوڑھ کے، حجاب چادر اوڑھ کے اپنے گھر سے باہر آئی، اور آ کے بازار میں سے مین جو گیٹ تھی، مسجد نبوی کی جو مین گیٹ تھی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی کی جو مین گیٹ تھی اس سے انٹر ہوئی۔ اس جیسے ہی بی بی گھر سے باہر آئی، جو بازار تھا مدینے کا، ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی باہر آ گئی، تو پورے لوگوں نے اپنی شاپس کے اپنے شٹرز، آج کی لینگویج میں بول رہا، شٹرز کو نیچے گرا، اور سب لوگ بی بی کے ساتھ اندر چلے۔ فاطمہ اکیلے دربار میں نہیں گئی، فاطمہ اپنے ساتھ ان سارے لوگوں کو لے کے گئی کہ دنیا جان لے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار، وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار، وائی، یہ سوچ کے کہ دنیا کو جانے کہ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار۔ پورے لوگوں کے ساتھ میری شہزادی انٹر ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بی بی پہنچی، ایک ہی ڈیمانڈ، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کیسا پروٹیکشن ہے، کیسا سیکریفائز ہے، کیسا کام کیا ہے ولایت کے، ابو الحسن کو چھوڑو ابو الحسن کو۔ اس کے بعد کا وہ جملہ کہ تو نے فدق سے میرے امپلائیز کو کیوں ہٹایا، why you have taken control of فدق۔ فدق ایک باغ تھا، ایک فارم ہاؤس تھا، جو جنگ خیبر کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا، اس مال غنیمت کے بعد یہودیوں نے، جوز نے، مال غنیمت نہیں تھا، فدق مال غنیمت نہیں تھا، فدق ایک فارم ہاؤس تھا، اور اس فارم ہاؤس کو کئی عرصے کے بعد، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد، یہودیوں نے اللہ کے رسول کو گفٹ کیا تھا فدق کو۔ فدق مدینے کا اتنا بڑا فارم ہاؤس تھا آؤٹ سکرٹس میں، کہ جہاں ہزاروں درخت تھے، آج کی زبان میں بول رہا کہ جہاں سے لاکھوں دینار کی آمدنی تھی، انکم تھی، یہودیوں نے یہ سارا باغ اللہ کے رسول کو گفٹ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ سارا باغ اپنی بیٹی، ایک لوتی بیٹی، میں بار بار، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں میں کیوں اس پہ انسسٹ کر رہا کہ اونلی ڈاٹر، یو ہیو ٹو بلیو۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں ہسٹری سے بول رہا، اینڈ آئی کین پروف، ابھی آپ کو بتاتا۔ اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ، آج سب سے بڑا جھگڑا یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ یہ ایک بیٹی تھوڑی تھی، اور بھی بیٹیاں تھیں۔ کہاں تھی بابا، کہاں تھی؟ بولنے سے نہیں ہوتی، یو ہیو ٹو پروف۔ یہ بی بی زہرا کے مقام کو کم کرنے کی بات ہے۔ شہزادی دربار میں گئی، اس نے کہا تو نے کیوں لے لیا فدق؟ وائی یو ہیو ٹیکن، ہو ہیز گیون یو رائٹ؟ یہ میری پراپرٹی ہے، میرے بابا نے مجھے دی، اور یہ فدق کل نہیں دیا، یہ شہادت سے رسول کی آنکھ بند ہونے سے پہلے نہیں دیا، فدق 3 سال پہلے دیا، 4 سال پہلے کی روایتیں، 2 سال پہلے کی روایتیں، یوں نہیں دیا، آج نہیں دیا۔ کہا کیوں لیا تو نے؟ وائی یو ہیو ٹیکن، ہو ہیز گیون یو رائٹ؟ دیٹس مائی پراپرٹی۔ آپ سوچیں کہ پراپرٹی، اسلام آتے ہی دھوکہ، خلافت پہ آتے ہی دھوکہ دینے لگے، مال کو غصب کرنے لگے 3 دن کے اندر۔ وہ رسول کی تعلیم کے کسی کا ایک درہم، ایک فل، ایک پینی نہیں لے سکتا تم اسلام میں کسی مسلمان کے مال کو۔ Then why you have taken, who has given you right؟ اب اس کے سمجھ میں کچھ نہیں ہے، کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے۔ کیا سنا ہے؟ کہ گروہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ بیوی نے کہا تو نے سنا، میں نے نہیں سنا۔ یہی وہ گروپ تھا جب اللہ کا رسول آخری حصے میں، زندگی کے بالکل لاسٹ ڈیز میں، منبر پہ جا کے سرکار نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے،
ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو ڈے آف ججمنٹ میں روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. کیا گفٹ دیا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین. حدیث ثقلین کے نام سے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں، کہ میں 2 چیزوں کا گفٹ لاسٹ میری تحفہ دے کے جا رہا تم کو. کچھ نہیں کرو، یہ دونوں سے متمسک رہو. انشاءاللہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں مجھ سے تم ملاقات کرو گے حوض کوثر میں. تو یہ مسلمانوں کے گروپ نے کیا کرا؟ مسجد بھری ہوئی چھلک رہی لوگوں سے. مسلمانوں کے گروپ نے ایک گروپ سے آواز آئی، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے. اب سوچو، اور اللہ کا رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا، کتاب خدا اور اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ ملو. کاٹ رہی کس کی بات کو؟ آپ سوچو. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم اللہ کا رسول بولا میں تم کو یہ دے رہا، نہیں ہم کو نہیں چاہیے. Who are you to say شریعت میں کیسے؟ آج جو اسلام کا حشر ہوا ان لوگوں کی وجہ سے، بغیر نام لیے پڑھ رہا میں، ان لوگوں کی وجہ سے. جب کہتے ہیں کہ لو اللہ کا رسول بول رہا یہ دونوں لے لو، کہتے نو وی ڈونٹ وانٹ، وی وانٹ اونلی قرآن. کیوں قرآن لینا چاہ رہے؟ ارے قرآن تو کوئی قرآن کو سمجھ سکتا؟ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک اہل بیت نہ ہو. نصارہ نجران جب تک اکیلے اللہ کے رسول سے بات کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا. جب مباہلے میں اہل بیت کو دیکھا، اہل بیت کو دیکھ کر کہا کہ اب ہم ان سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، اب ہم کو جزیہ ٹیکس دینا ہی پڑے گا. تو نصارہ نجران بہتر نہیں ہے ان مسلمانوں سے کہ جو رسول بولا کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کو لو، تو کہتے نو